آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ آج جمعہ ہے، آپ کی کالز لیں گے، لیکن آغاز ہم اس خبر سے کر رہے ہیں کہ آج 17,500 ہو گئی ہے شہید فلسطینیوں کی تعداد، اور آج کے دن اسرائیلی بمباری اور زمینی حملوں کے نتیجے میں 310 مزید فلسطینی جاں بحق ہو گئے، اور ان میں فلسطین کے جو زندہ شعراء ہیں ان میں سب سے معروف شاعر رفعت الحریر بھی شامل ہیں، جو آج غزہ شہر میں اپنے بھائی بہن اور ان کے 4 بچوں سمیت شہید کر دیے گئے۔ غزہ کے ایک محلے میں شجاعیہ میں وہ رہتے تھے۔ ان کا ایک پروجیکٹ وی آر ناٹ نمبرز کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے تحت ہزاروں نوجوان بچوں اور بچیوں کو انہوں نے تخلیقی طور پہ کیسے لکھا جاتا ہے اس کی تربیت دی۔ وہ غزہ کی اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی تھے۔ اب یہ یونیورسٹی بھی اپنا وجود نہیں رکھتی، اسرائیلی بمباری میں اسے بھی مسمار کر دیا گیا۔ رفعت الحریر نے غزہ کی موجودہ صورتحال کو اور 7 اکتوبر کے حملے کو 1943 میں وارسا میں جو گیٹو اپرائزنگ ہوئی تھی، یعنی یہ میں بتا دوں کہ 1943 میں جب نازیوں نے پولینڈ پہ قبضہ کیا تو وارسا کے بہت چھوٹے سے علاقے میں ہزاروں یہودی خاندانوں کو مقید کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے اسی طرح نازیوں کے خلاف علم بغاوت بند کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات صہیونیوں کو پسند نہیں آئی۔ اس کے علاوہ وہ مرتے دم تک غزہ کی صورتحال دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے اپنے انٹرویوز اور سوشل میڈیا پیغامات کے ذریعے مسلسل ان ٹچ رہے، لہٰذا وہ آبویس ٹارگٹ تھے اسرائیلیوں کا۔ اور ان کی شہادت کی جیسی خبر پھیلی، انہوں نے 2011 میں ایک نظم لکھی تھی۔ اس وقت بھی اسرائیل نے غزہ پہ زبردست بمباری اور حملے کیے تھے، تو وہ جو نظم ہے آج پھر وائرل ہو گئی ہے۔ میں وہ نظم آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اگر میں مر گیا تو تمہیں زندہ رہنا ہوگا، میری داستان سنانے کے لیے، میرا ترکہ بانٹنے کے لیے، کپڑے کا ایک ٹکڑا خریدنے کے لیے، اور کچھ دھاگے بھی۔ ان دھاگوں اور کپڑوں سے تم ایک لمبی دم والی سفید پتنگ بنانا، تاکہ غزہ میں کہیں کوئی بچہ آسمان کی طرف دیکھے، اپنے اس باپ کے انتظار میں جو شعلوں میں گھر کے رخصت ہوا، کسی کو خدا حافظ کہے بغیر، اپنے گوشت پوست کے بغیر، اپنے آپ کے بغیر۔ اگر یہ بچہ یہ پتنگ فضا میں بلند دیکھے تو ایک لمحے کو سوچے جیسے کوئی فرشتہ لوٹ رہا ہے اس کے باپ کو ساتھ لیے۔ اگر میں مر گیا تو اس پتنگ کو امید بننے دینا، ایک داستان بننے دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو پتہ ہے پرسوں کی بات ہے، رفعت کو ایک فون کال آتی ہے اسرائیلی انٹیلیجنس سے کہ جی ہم نے آپ کو لوکیٹ کر لیا ہے جس اسکول میں وہ پناہ لے رہے تھے، رفعت کو اور وہ وہاں سے نکل گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اسرائیل تو اسکول پہ بمباری کر دے گا، پتہ نہیں کتنے لوگ مر جائیں گے۔ وہاں پر وہ گئے رپورٹس کے مطابق اپنی بہن کے گھر، پھر اس اپارٹمنٹ کو بوم کر دیا، اس کو بھی ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کی بہن کو بھی شہید کیا گیا، ان کے 4 بچوں کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ ہے نا یہ فون، یہ اب ایسے لگتا ہے کہ اس میں دوزخ کی لائیو سٹریم آپ دیکھ رہے ہیں، اور 24 گھنٹے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، اور 2 دن پہلے 3 دن پہلے اسی شخص کے ساتھ آپ میسیجز ایکسچینج کر رہے ہیں، آپ ان کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں مختلف گروپس میں۔ صرف یہ نہیں ہے، اس طرح کے کتنے ہیں وہ جو جیسے دعا تھی جنہوں نے اپنی بیٹی کی سالگرہ، ٹھیک ہے، اس کو میں مبارکباد دے رہا ہوں، 2 دن بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گئی ہیں، اور ایک کر کے نا یہ ساری آوازیں خاموش ہو رہی ہیں، ایک کر کے۔ صحافی، قبرستان دانشور، بن گیا، یہ قبرستان ٹیچرز، ڈاکٹرز، سب۔ پرل the show must go on۔ پہلی کال لیتے ہیں، کس کی ہے؟
کامران علی کی ہے نواب شاہ سے. السلام علیکم کامران بھائی. وعلیکم السلام. فلسطینی بھائیوں کو سلام, ان کی قربانیوں کو سلام, ان کے بچوں کو سلام, ان کے مجاہدین کو سلام, ان کی نرسز کو سلام, ان کے ڈاکٹرز کو سلام, ان کے جذبے کو سلام. میں بس پاکستان کے مزدوروں کے حوالے سے آواز اٹھانا چاہوں گا آپ کے پروگرام میں. پاکستان سینٹرل کاٹن کونسل ہے, اس کے 150 ملازمین گزشتہ 223 دنوں سے سکرنڈ میں پاکستان جو کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے باہر احتجاج کر رہے ہیں اپنے بچوں سمیت, اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے پروگرام کے تو کیا میڈیا میں بھی ان کی بات نہیں آ رہی ہے؟ ان کا ڈان میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے نومبر میں اسٹوری ان کی آئی ہے, اور پھر نومبر سے پہلے, اور جو ہے وہ کیا بولتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی مندو خیل صاحب نے ان کا مسئلہ اٹھایا, اور اسپیکر کی رولنگ بھی ہے ان کے حوالے سے. ان کے مسائل کیا ہیں, وہ کیا مطالبات کیا ہیں؟ وہ اصل میں ہیں عارضی ملازمین تھے, یعنی ڈیلی ویجز تھے, تو ان کو یوم مئی کو ہی فارغ کر دیا گیا مزدوروں کے عالمی دن پر. وہ 150 ملازمین ہیں اور وہ سراپا احتجاج ہیں, بچوں سمیت سکرنڈ میں ڈیلی احتجاج کرتے ہیں وہ. تو ان کی کوئی سنوائی اب مزید مطلب یہ ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے مسئلے کو دیکھیں. جی ٹھیک ہے کامران بھائی. اگلے کالر ہیں حسن علی حیدرآباد سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. پہلی بات تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ تینوں جو ہے ماشاءاللہ پر مغز انٹلیکچوئل قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور جمعے کا دن ہوتا ہے اور ہمارے لیے عید ہوتی ہے کہ ایسی اچھی اچھی باتیں آپ سے مل جاتی ہے, کیونکہ ہمارا تو جمعہ عید ہے اور آپ سے اچھی اچھی باتیں مل جاتی. اب یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہوتا, جیسے حضرت سلیمان کے دور میں جو ہے, اب وہ یہ ایک قصہ تھا آصف بن بنکیا اور ایک اپری جن کا. تو ملکہ سبا کو تک لانا تھا ان کو, تو انہوں نے کہا تھا جن نے کہ میں کافی دیر کے بعد لاؤں گا, لیکن آصف بن بنکیا نے پلک جھپکے. تو ہماری بہت سی قوتوں کا لوگوں کو علم نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں عام طور پہ جہاں بھی پاکستان میں بہت سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں, آپ کا پروگرام ہے ذرا ہٹ کے, تو اپنے بات بھی آج ذرا ہٹ کے کر رہا ہوں, ایسی باتیں کر رہا ہوں جو عام طور پہ لوگ اس کو سمجھیں یا نہ بھی سمجھیں, لیکن آپ تو ماشاءاللہ پر مغز قسم کے لوگ ہیں, اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ ایسی باتیں کوئی پسند نہیں کرے. یہ ہر جگہ جہاں پروگرام ہوتے ہیں ایک اوپر ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جو جس کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں, وہ ہوتی ہے ڈیفیکٹو, اور ان کے نیچے سارے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ افیکٹو یعنی وکٹم ہے, متاثرین ہے. تو عام طور پہ جو ہے ایک جج کی کرسی بڑی ہوتی ہے اور ایک خطیب کی کرسی, باقی جو نماز میں مولانا بھی ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ایک لیول پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. البتہ مولانا کی یہ سسٹم کو نہیں چینج کر سکتے, یہ ڈیفیکٹو لوگ جو ہوتے ہیں اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, جو افیکٹو جو ان کے متاثرین ہیں, وکٹم ہے, پریشان ہے, جن کی وجہ سے ان کو اوپر کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. تو ایک یہ اس پہ آپ کا انٹلیکچوئل خطاب, اور دوسرا یہ ہولوکاسٹ جو ہے اس پہ کیا انکوائری 7 اکتوبر کا تو یہ قصہ کر رہے ہیں, 1948 سے جو سارے کام ہو رہے ہیں یہ ہولوکاسٹ میں شمار نہیں ہوتے. اگر ان پہ ہونے تو چاہیے. ہولوکاسٹ اسی ہولوکاسٹ کے فیور لے کے جو ہے وہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں پہ, دنیا پہ. تو آپ اس پہ تبصرہ کریں. اس پر تو میرا خیال ہے حسن بھائی, مطلب اس میں ہماری تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل آپ انہوں نے بہانہ ایک بنایا ہوا ہے, جو کچھ بھی کہو مطلب آپ کہیں کہ یار بچوں کو مت مارو, وہ کہیں گے کہ یار کیا مطلب کہ تم ناٹزی ہو. مطلب ایک عجیب پاگل پن ہے. اور جہاں تک وہ دوسری بات تھی, پہلی جو ان کی بات تھی, وہ اب انیکویلٹی کے بارے میں تھا. وہ ہاں ہونا تو ایسے ہی چاہیے نا سر, کہ چلیں, لیکن جیسے ہے سو ہے آپ کے سامنے. جی ریاض خان نہیں, راہیل اشر. اچھا راہیل راہیل اشر ہے کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی پہلے تو میں آپ لوگوں کی کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے غزہ کے اوپر جس طرح 7 اکتوبر سے میرا کل وائی چینل ہے آپ کا جس نے سب سے زیادہ پروگرام کیے ہیں، اور آج جس طرح آپ نے یہ بات ابھی مبسط اللہ صاحب نے کی ہے، بڑی مشکل ہو رہا آنسو ضبط کرنا جس طرح کے وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے، ہم لوگ صرف خاموش تماشا ہی ہیں. ہم لوگ صرف تماشا دیکھنے والی قوم ہے. مسلمان ایز اے ہول بات کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان صرف تماشا دیکھتے ہیں. بچے مریں، بڑے مریں، بوڑھے مریں، عورتیں مریں، کوئی مریں، ہمیں اس چیز کا کوئی غرض نہیں. میری پہلی بات. دوسری بات میں کروں گا، یہ جو کراچی میں ابھی آگ لگی ہے تھوڑے دنوں میں 2، ایک گلستان جوہر میں اور ایک عائشہ منزل پہ، اس کے حوالے سے بات کروں گا. دیکھیں عائشہ منزل پہ ایم کے سارے لوگ پہنچے ہوئے تھے. میرا ان سے سوال ہے، بھیا 2002 سے 2008 تک آپ کے پاس لامحدود اختیارات تھے، آپ سندھ گورنمنٹ کے کرتا درتا تھے. آپ نے سندھ میں تو اپنی کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی الگ بنا لی تھی. یہ بتائیے آپ نے کتنی بلڈنگز کا فائر آڈٹ کیا. پھر گلستان جوہر میں مرتضی واب صاحب کھڑے ہو کے بول رہے تھے، ان سے پوچھا 15 سال سے آپ کی حکومت ہے سندھ میں، آپ لوگوں نے کیا کر لیا. میں مثال دیتا ہوں، آئیے چندی کے روڈ پہ آپ ٹاور سے شائن کمپلیکس تک آئیے، دوسری طرف میمن مسجد سے لے کے قائد اعظم تک مزار تک آئیے، کوئی بلڈنگ میں آپ کو نہیں لگے گا. پھر ایک اور بات کرتا ہوں، میں نے بھی جاب کی ہے کہیں، کسی یہ جو انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پہ کسی فیکٹری میں کوئی پراپر فائر آگ بجھانے کا نظام نہیں ہے. جو ایک ادارہ ہے وہ آتا ہے مہینے کے مہینے، ان کا وہ جو ہوتا ہے ہدیہ وہ طے ہوتا ہے، وہ لیتے ہیں آ کے چلے جاتے. چھوٹی سی مثال، بلدیہ کی جو فیکٹری جلی تھی، پراپر اگر نظام ہوتا تو میں اتنے لوگ نہا جل کے مرتے. تو ہمارے تو یہ کراچی شہر کے اندر جو یہ آگ کی جو ایک ہولی شروع میں کہہ دوں ہو رہی، اور یہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ تو انسانوں کے بیپاری بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی جا کے پیسہ لیتے ہیں، ان کی بلا سے وہ جو مزدور مریں یا شاپنگ مال میں مریں یا کوئی بھی مرے، تو یہ لوگ تو انسانی بیپار بن کے بیٹھ گئے ہیں. یہی آج میری بات ہے. جی شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور اس سے جی یاد آیا وسعت کہ اب مجھے پتہ ہے کہ ہم وہی اس میں ہمیں پتہ لگے گا جو ہمیں سے شاید پہلے سے ہی پتہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب 2 ہفتوں میں 2 اس طرح کی آگ لگی ہیں. اچھا مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر نے وہ جو پہلی آگ تھی راشد منہاس روڈ والی، اس کے آڈٹ کا حکم دیا تھا کہ تمام جو بلڈنگیں ہیں ان کا فائر آڈٹ کیا جائے. اللہ جانے یہ جو دوسری آگ ہے اس سے پہلے یہ آڈٹ مکمل ہوا یا نہیں. دوسرا یہ کہ سندھ میں 30 سے 40 ہزار صنعتی یونٹ ہیں. ایک این جی او نے سروے کیا، ظاہر ہر یونٹ کا تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ 80% جو صنعتی یونٹ ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ وہ بتا رہے ہیں، بہت کم بتا رہے ہیں کہ ان میں فائر سے بچاؤ کا سسٹم وہ نہیں ہے تو جب لگا تھا اس کے بعد سے آج تک اس کی پن تک ڈھیلی نہیں ہوئی ہے. اگر پن ڈھیلی ہو بھی جائے تو کسی کو نہیں پتا کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو یہ حالات چل رہے ہیں. اس پر کچھ تفصیلی کام کرنا ہوگا میں اگلے ہفتے. ریاض خان ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑی سی آواز بڑھا سکتے ہیں آپ؟ ہیلو جی ریاض خان بول رہا ہوں، ماڈل کالونی کراچی سے. سر جی سر مجھے 1 منٹ دیجیے گا. 2 باتیں میں نے 2-3 باتیں ہائی لائٹ کرنی ہے. شکارپور میں ہیلو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ بات کرتے رہیے. شکارپور میں 10 ایکڑ پہ 170 من چاول بویا ایک کسان نے. وہاں پہ آج میری اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ جی میں نے 120 روپے کلو کے حساب سے وہ بیچا ہے چھلکے سمیت. اگر چھلکا لگا لے تو 1 من میں 5 کلو چھلکا نکل آئے گا، تو زیادہ سے زیادہ وہ 150 روپے تک کا ہو جائے گا. اب وہ جب تاجر برادری لیتی ہے وہ یہی کراچی میں 300 سے 400 روپے تک کا بکتا ہے. اب وہاں سے وہ 120 روپے کا آ رہا ہے، یہاں پہ 300-400 روپے تک کا بک رہا ہے. تو یہ اس پہ کوئی دیکھنے والا، کوئی پرکھنے والا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس کو دیکھیں جی، جو 10 ایکڑ پہ 170 من بیچ رہا ہے 120 روپے کے حساب سے، ہم غریبوں کو اتنا مہنگا کیوں دیا جا رہا ہے؟ نمبر 2، جو ایک بڑا اہم مسئلہ کراچی کا، ہمارے جیسے پختون ہیں یا پنجاب سے آئے ہوئے ہیں،
اب ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, یہاں پہ ہمیں عرصہ ہو گیا. اگر ہمارا ڈبل ایڈریس ہوتا ہے, اب کچھ عرصے سے پہلے کورٹ نے یہ کر دیا کہ جی ڈومیسائل نہیں بنے گا. آپ پولیس میں جو ہے وہ ڈومیسائل ہونا چاہیے کراچی کا, تو تب آپ پولیس میں بھرتی ہو سکتے ہیں, یا کراچی یونیورسٹی میں آپ کی ایڈمیشن تب ہوگا جب آپ کے پاس ڈومیسائل ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ ہم کہاں سے ڈومیسائل بنوائیں؟ ڈومیسائل بنوانے کے لیے ڈبل ایڈریس ہوتا ہے. اب اس مسئلے کو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پورے پاکستان تو ایک ہی ہے نا جی. ڈومیسائل تو کہیں کا بھی ہو. اب جب کوٹا سسٹم ہے تو کوٹا سسٹم میں سب ایک جیسا ہونا چاہیے, پھر ختم کر دیں یا پھر ایک ایک طرف کریں. اب یہ نہ کریں کہ پولیس میں بھرتی وہی ہوگا جس کے پاس کراچی کا ڈومیسائل ہوگا یا کراچی کی پی آر سی ہوگی. یہ نہیں ہونا چاہیے. پورا ملک پاکستان ایک ہی ہے. آخری بات میری, ہیلو جی جی, آخری بات وہ یہ کہ جی ہمارے ہاں جو اسپورٹس کا ایک معیار ہے کراچی کی کرکٹ کا, وہ بہت تباہ حالی کی طرف ہے. اب ہمارے پاس 7 زون ہیں لیکن ایک ہی زون کی منمانی چلتی ہے. یہ اور جتنا اچھا پلیئر ہے وہ ایک طرف چلا جاتا ہے. قائد اعظم ٹرافی ہو یا فرسٹ کلاس کی ٹیم ہو, وہ ایک ہی طرف سے جو ہے وہ لڑکے سلیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ریاض صاحب, سوری آپ کی بات کاٹنی پڑی, آل کالرز بھی ہیں, آپ نے سوال بھی پوچھے تھے تو میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. ہاں, کرکٹ کا جو ہے وہ تو ہم نہیں بتا سکتے, اس لیے کہ یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. دوسرا فریق ظاہر ہے کچھ اور بات کرے گا, لیکن جہاں تک ڈومیسائل کا تعلق ہے تو شناختی کارڈ کے زمانے میں ڈومیسائل تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ شناختی کارڈ پہ پورا ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یس, اگر آپ کا ڈبل ایڈریس ہے تو جو آپ کا مستقل پتہ ہے تو قانون کی روح سے ظاہر ہے کہ وہیں کا شناختی کارڈ بنے گا. اب آپ چاہیں تو اپنا مستقل ایڈریس اور عارضی ایڈریس جو ہے وہ نادرہ سے کہہ کے آپ تبدیل کرانے کی کوشش کریں تاکہ یہ انوملی دور ہو. تیسری بات یہ کہ اگر یونیورسٹی میں داخلہ یا سرکاری جو صوبائی جو محکمے ہیں ان میں ملازمت کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے کہ پہلا حق اس شہر کا ہے, پھر دوسرا حق اس صوبے کا ہے, پھر تیسرا حق ظاہر ہے باہر کے صوبوں کا ہے. تو یہ 3-4 مسئلے ہیں اور ان کو اگر آپ ترتیب وار دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں. جی, اب آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بکتی مطلب چاول اتنے میں بکتا ہے اور بازار میں جو کنزیومر کو ملتا ہے, تو ریاض بھائی اچھا لگے برا لگے یہ فری مارکیٹ اور کیپٹلزم کی خوبیاں ہیں. ٹھیک ہے, اب اصولاً ہونا کیا چاہیے اگر آپ اکنامک تھیوری کو دیکھیں, ٹھیک ہے, کہ میں خرید رہا ہوں 150 میں, میں آگے بیچ رہا ہوں 300 میں. ٹھیک ہے, آپ کی بھی دکان ہے, آپ 150 میں خرید کے آپ کہتے ہو یار میں 250 میں بیچ دیتا ہوں. ایک کمپٹیشن ہوتی ہے, لوگ آپ کے پاس آئیں گے. یہاں پر کیا ہوتی ہے کہ وہ سب مل کے طے کرتے ہیں کہ یار ہم سب نے اتنے میں بیچنا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم کارٹلائزیشن. اور یہ تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک کسان کمزور ہے, اس لیے کہ کسان عام طور پہ جو فصل اگاتا ہے وہ بھی قرض لے کے ادھار لے کے, تو اس کی جو بھی اگر منافع ہوتا بھی ہوگا جسٹ ان کیس تو سارا کا سارا اس میں, اور وہ انفرادی طور پہ بیچ رہے ہیں. دیکھیں آپ کے 10 کلے ہیں, میرے 15 کلے ہیں, میں الگ بیچ رہا ہوں, آپ الگ بیچ رہے ہیں. تو جو اس میں جو کامیاب ماڈلز ہیں, اور یہ ایک بہت تفصیلی بات ہے, میں آپ کو صرف ایک اوور ویو دے رہا ہوں, وہ ہوتے ہیں جب کسانوں کے کلیکٹیوز بن جاتے ہیں. جس طرح تاجروں کا بننا ہے, آڑتیوں کا بنا ہے, تو کسانوں کا بھی بننا چاہیے. ہاں, لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے اسی آڑتی سے آپ نے کیا کہتے ہیں کھاد بھی خریدی ہوتی ہے, آپ نے ادویات بھی خریدے ہوتے ہیں, تو پھر یہ سسٹم چلتا ہے. یہ سسٹم محمود خان ہے کوئٹہ سے. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اطلاع خان صاحب ذرا کھوڑو بھائی, آپ کو پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ روزانہ اپنا پروگرام جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے کرتے ہیں, تو آپ ایک قسم کا جہاد لڑ رہے ہیں باقی میڈیا چینل کے سب کے اس سے نا, جی, کہ وہ لوگ اس بارے کو اس کو بالکل توجہ ہی نہیں دیتے. آپ لوگ ماشاءاللہ سے ایک قسم کا جہاد لڑ رہے ہیں, آپ لوگ خراج تحسین کھلائے کہ اور ہم مستقل طور پر آپ کا پروگرام دیکھتے, جی, تو ہمارا بھی خون کھلتا ہے اس کو دیکھ کر. آپ لوگ سارے چھوٹے بڑے چیزیں دکھاتے ہیں اس پر. اور دوسری بات یہ کہ ہم کوئٹہ کے رہنے والے, کوئٹہ پاکستان کا پسماندہ ترین شہر ہے,
صوبہ بھی پسماندہ ترین ہے اور شہر بھی پسماندہ ترین ہے جی. اور ایک بارڈر ذریعہ ہے یہاں کے لوگوں کے روزگار کا، اس کو بھی گورنمنٹ نے بند کیا ہوا ہے، اور 2 مہینے سے احتجاج چمن بارڈر پر جاری ہے. 2 مہینے ہو گئے ہیں، یعنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں. نہ کسی گورنمنٹ کو خیال آتا ہے، نہ کسی جو ہیومن رائٹس کے ادارے نہ اس کو خیال آتا ہے. مطلب یہ لوگوں کو مارنے کے لیے ہے. یہ یہاں کے لوگوں کو اگر مارنا ہے تو اسی مار دے. یہ تو فلسطین جیسا سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اب یہاں تک میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ کہنا تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے محمود صاحب، کیونکہ وہاں پر کسی نے پنجرے میں بند کر کے 10,000 بچوں کو قتل تو نہیں کیا. تو میں مانتا ہوں کہ اچھا نہیں ہو رہا، لیکن اس کو میرے خیال ہے کہ ہم کمپیئر نہ کریں تو بہتر ہے. اور اس بات کوئی بھی مسئلہ ہو، ریاست اس لیے ہوتی ہے کہ ہر مسئلے کو سلیقے سے طریقے سے حل کرے. لیکن یہاں جو ہے یہاں پر ہوا کیا ہے، اس پر پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ سارے لوگ اور جتنے بھی پناہ گزین جن کو واپس بھیجا جا رہا ہے اور اس میں جتنے بھی لوگ پھنس رہے ہیں، they have become victims کابل اور اسلام آباد کی لڑائی میں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کی غلطی ہے اور کسی کی ذمہ داری ہے تو وہ افغان طالبان اور کابل کی ہی ہے. اور ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے مجھے، کیونکہ جب وہ آئے تھے تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر کافی ان کی گڈ ول تھی. ارے بلایا گیا تھا بھائی ضیاء الحق کے زمانے میں. یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں طالبان کی بات کر رہا ہوں. کرنٹ رجیم سبھی کو بلایا گیا ایسے. نہیں بالکل بلایا گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی گڈ ول تھی، ایک ریزروار آف گڈ ول تھا پاکستان میں. ان کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، صرف اپنی ٹی ٹی پی کو تھوڑا سا کنٹرول میں لانا تھا اور اپنے ڈیورنگ پاک افغان بارڈر پر مستقل فائرنگ نہیں کرنی تھی. اسمال تھنگس. لیکن ان کا ایک طریقہ ہے تو یہی طریقہ ہے ان کا، اور انفارچونیٹلی اس کی ریسپانس میں لاکھوں لوگ کچلے جاتے ہیں. وہ اس کو ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہاں لیکن اگینسٹ دیئر اون انٹرسٹ. یار گندم ان کا سارا یہاں سے ہی گزرتا ہے، سب کچھ ان کا یہاں سے ہی گزرتا ہے. گھوم پھر کر نقصان بھی تو ان کا ہی ہونا ہے. اور یہاں پر بالکل یہ جو باقی جن کی بات ہو رہی ہے چمن پہ، ان کا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کسی بھی قسم کی پالیسی ریورسل کرنے والی ہے اس ایشو پہ جس طرح وہ چل رہے ہیں. سو اٹ از انفارچونیٹ. فلک شیر ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی مصطفی اللہ خان صاحب راتکو صاحب، آپ کی عظمت کو سلام ہے. آپ نے روزانہ فلسطین کے موضوع کے اوپر اس موضوع کو زندہ رکھا ہے، اور بہت ساری معلومات ہمیں آپ سے ہی حاصل ہوتی ہیں جو عام خبر میں ہمیں نہیں ملتی. اور آپ کا جو پروگرام ہے ذرا ہٹ کے، میں نے جب بھی دیکھا ہے واقعی ذرا ہٹ کے ہی ہوتا ہے. عام جتنے پروگرام دیکھتے ہیں ان میں سے یہ واقعی ہٹ کے ہی پروگرام ہوتا ہے، اس میں بہت ساری معلومات ہمیں ملتی ہیں. جی شکریہ. میں نے عرض یہ کرنی تھی کہ یہ جو چینی مافیا کے اوپر ہے، آپ کی مہربانی اس کے بھی ایک پروگرام رکھیں. چینی مافیا جب پچھلے سال انہوں نے 400 روپے من گنا لیا ہے تو ریٹ 80 روپے نکالا تھا. اس سال انہوں نے 480 روپے من گنے کا ریٹ رکھا، اور چینی کا ریٹ 50 روپیز پر کے جی زیادہ کیا ہے، یعنی 130 روپے کلو میں چینی بک رہی ہے. کسان کو صرف 80 روپے من کے پیچھے دیے ہیں اور خود 50 روپے پر کے جی یہ لے رہے ہیں. تو اس کے اوپر یار پروگرام کریں. ان کی پچھلے یہ پکڑے بھی گئے تھے سارے، یہ سب جو سٹا باز تھے وہ سارے ملوں کے ملازم نکلے تھے. یہ پنجاب کی انکوائری رپورٹ کہہ رہی ہے، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. ان کے اتنے لمبے ہاتھ ہیں کہ سپریم کورٹ بھی سن 2008 میں جسٹس افتخار چودھری کے سامنے بے بس ہو گیا تھا. پتہ نہیں یہ کیا ہے. یہ یاد ہے سن 2008 میں جب افتخار چودھری صاحب نے کہا تھا کہ چینی 35 روپے کلو بیچی ہے تو انہوں نے چینی ملوں سے غائب کر دی تھی. تو پھر فلک شیر بھائی وہ کمپٹیشن کمیشن اور پاکستان کا پورا قصہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ انہوں نے بھی بالکل وہی اسی دور کی بات ہو رہی ہے. مجھے یہ پھر آپ ان پہ پروگرام کریں، یہ کون ان کو آگے پوچھے گا؟ یہ اللہ ان سے پوچھے گا. اس پر ہم نے کیا ہے لیکن آپ کی بات درست ہے اور بہت تکڑے ہیں سر. آدھا پارلیمنٹ تو بڑا ہوا ہے ان سے ہی، رائٹ. تو وہی ہے نا یار، جب چور ڈاکو ملے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر کہاں سے آپ کو انصاف ملنے والا ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہمارے اگلے کالر ہیں سلمان جعفر صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم سر. ہیلو جی وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر
السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ سر اللہ آپ کا وبرکاتہ. ٹی وی آن ہے؟ کیا ٹی وی بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ آپ کے؟ جی آپ کا ٹی وی آن ہے؟ ٹی وی میں تو بات دوسری جگہ بیٹھا ہوں. اچھا اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام, بتائیے فرمائیے. جی میں سلمان جعفر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت. اچھا جی, ہمارے پاس میں سیکٹر جی 14 پہ رہتا ہوں. تو یہاں پر رات کے وقت جو ہے نا وہ باقاعدہ 10-12 کتوں کا ایک وفد ہے جو کہ آپس میں نا کتوں کی طریقے سے لڑ رہا ہوتا ہے. سمجھ گیا, میرے گھر کے بعد بھی ایسا ہی ہے. تو اس کی وجہ سے بڑی ڈسٹربینس ہوتی ہے اور تقریباً سمجھ لیں رات کو آنکھ کھل جاتی ہے. نہیں, بڑی وہ مطلب خوفناک قسم کی آوازیں نکالتے ہیں. جی ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی دشمنی چل رہی ہے. قسم سے وہ اصل میں وہ سیکٹر یونٹ انچارج کا پھڈا ہے سر. یہ کراچی والوں کا جوک ہے لیکن شاید آپ کو بھی سمجھ آ جائے. جی نہیں خیر بہرحال تھوڑا سا یہ اس کے لیے تھوڑا سا کچھ ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں ڈنڈا لے کے ابھی پگاتے ہو رہے ہو. لیکن نہیں بالکل ظاہر ہے کہ یہ سی ڈی ہے نا کیا؟ سی ڈی اے کو یہ کام کرنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے کہ آ کے گولیوں سے مار دے یا زہر دے دے. اس کے اور بھی بہت بہت بہتر طریقے ہیں. لیکن بالکل میں آپ کی بات سمجھتا ہوں. میرے گھر کے پیچھے ایک خالی پلاٹ ہے اور گھر کے ساتھ ایک خالی پلاٹ ہے. تو اس پلاٹ کے کتے اور ان پلاٹ کے کتوں کے بیچ میں ایک پھڈا ہے اور بیچ میں ایک دیوار میں نا ایک چھید ہے. تو وہ کبھی اس کے علاقے میں داخل ہوتا ہے, پھر وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے, پھر وہاں ہوتی ہے, پوری رات یہی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ کامن پرابلم میں سمجھتا ہوں سلمان صاحب. ہاں تو سی ڈی اے کو بھی فون کر دیجیے گا. سی ڈی اے کو کال کر دیں, بہتر ہے میرا خیال ہے. طیب وقار احمد ہیں کراچی سے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, میرا تو اسی ایک کشمیر کے مدعے سے, یہ فلسطین کے مدعے سے سوال ہے. سر ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں یہ جو ویسٹ ہے اور امریکن جو ہیں یہ بہت ہر طرح سے مدد کرتے ہیں اور پڑھائی میں اور لوگوں کی پاورٹی دور کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں, اور ہمارے جیسے ممالک میں تو یہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کو شک بھی ہوتا ہے کہ کرتے ہی کیوں ہیں اتنا. اور ان کے اپنے ملکوں میں دیکھیں تو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ادارے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ کتوں کا بھی علاج کر رہے ہیں, جو گلی کے آوارہ کتے ہیں ان کا بھی کر رہے ہیں, وہ پرندہ زخمی ہو گیا, اس طرح کی چیزیں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن پھر ان کا جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ والی سائڈ جو ہم نے ابھی ریسنٹ 1-2 مہینے میں دیکھی ہے, ایسے بھی دیکھتے رہتے ہیں. لیکن یہ تو حد ہو گئی کہ 9,000-10,000 بچے مار دیے, اور مطلب آپ وہ ویڈیوز دیکھیں وہ تو آپ یقین کریں دیکھی نہیں جاتی وہ تصویر, وہ ویڈیوز اتنی خوفناک اور وہ ہیں. تو یہ پھر مطلب آپ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس کو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں. یہ جو دو سائڈز ہیں یہ کس طرح سے معاملہ ہے؟ یار کیا بات ہے آپ کی, اور یہ بہت بہت پتے کا سوال ہے. اچھا ایک تو اب تھوڑا سا لمبا قسم کا جواب ہوگا اس میں, ان دا سینس کہ دیکھیں کچھ ان کے لوگ ہیں اور کچھ ان کے ادارے ہیں میرا خیال ہے جو واقعی کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس سسٹم میں وہ ہیں, جو اوور آل ایمپائر جسے میں کہوں گا, اٹ از پیور ایول, پیور ایول. اس سے زیادہ ایول میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. لوگ کچھ اچھے ہیں میرا خیال ہے کہ اوپر بھی شاید کچھ لوگ ہوں گے, لیکن جب آپ اس قسم میں سسٹم میں پھنس جاتے ہو, یو ہیو ٹو فالو دی ڈکٹیٹس آف ایمپائر. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان چیزوں کو کیسے ریکنسائل کروں. اب جیسے کوئی بندہ دل چاہتا ہے کہ یہاں پہ آپ کا ایک, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ساری یہ یہودی ہیں, یہ سب ختم برے لوگ ہیں. بالکل زائنسٹ ہیں, لیکن پھر وہ یہودی ہیں جو پروٹیسٹ کرنے ہیں فلسطین کے حق میں. تو یار ہمیشہ بندے کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ اب آپ مطلب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یار آپ کی حکومت کی ان پالیسیز کے ہم خلاف ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ پالیسیز چینج ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ابھی ہم نے جو ان کی شکل دیکھی ہے وہ شاید ان کی اصل شکل ہے ٹو می. اور میرے لیے تو میرا خیال ہے کہ کبھی اب وہ جتنے بھی آٹا بانٹ لیں, جتنے بھی وہ سکولز بنا لیں, کچھ بھی کر لیں, nothing will ever matter. دیکھیں ایمپائر کی اصل شکل تو یہی ہوتی ہے. ایمپائر کی اصل شکل ہوتی ہی یہی ہے, ایمپائر ہے یار, ہاں ایدھی نہیں ہے. تو پاور پالیٹکس اور ریال پالیٹکس اور کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے. لیکن اس کی آپ کے اصول اور آپ کی اخلاقیات جو ہیں وہ آپ کے مفادات کے تابع ہوتے ہیں. دیکھو پوتن اس لیے نا مجھے تھوڑا سا بہتر لگتا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے یہاں جمہوریت پھیلانے آ رہا ہوں اور آپ کو حقوق دینے آ رہا ہوں. وہ سیدھا سیدھا کہنا کہ میں قبضہ کرنے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا, دیٹس اٹ. وقفہ لے لیں.
ویلکم بیک. فیاض وڑائچ صاحب ہیں لاہور سے. جی بھائی. جی سر، میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا یہ لائبریریز کے حوالے سے. جی بالکل. کہ کوئی لائبریری میں جا کے بندہ پڑھ سکے کوئی اخبار یا کوئی بک وغیرہ. اس سلسلے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ہمارے پبلک لائبریریز میں کوئی اتنا اچھا ماحول نہیں دیتے وہ پڑھنے کے لیے نا. جی. اور لائبریریز میں آپ دیکھیں کہ کم از کم اخبار جو ہے وہ تو آسانی سے اویلیبل ہونی چاہیے نا جی. جی. تو وہ بھی یقین کریں یہاں اچھی جو لائبریریز ہیں، پنجاب پبلک لائبریری لاہور میں ہے ایک، اور اسی طرح 2-3 اور لائبریریز. کوئی اتنی زیادہ لائبریریز اول تو ہیں ہی نہیں کہ کوئی بہت زیادہ لائبریریز ہوں، اور جو ہیں وہاں پر بھی میں نے اس مسائل کی نشاندہی بھی کی، ریٹن لیٹر بھی لکھے پنجاب پبلک لائبریریز ڈی جی کو اور حکام. اچھا، کیا کیا موٹے مسائل ہیں ان پبلک لائبریریز کے؟ جی مسائل میں پہلے نمبر پہ یہ ہے جی کہ وہاں پہ اخبار جو ہے پڑھنے کے لیے آپ کو نہیں ملتی جی. ٹھیک. پہلی بنیادی بات ہے کہ جب اخبار پڑھنے کے لیے نہیں ملتی، اور دوسری یہ ہے کہ وہ جو بکس ہیں اتنی زیادہ. پہلے نمبر تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ کم از کم اخبار تو اویلیبل ہو. اخبار کی بات ہو گئی نا، آگے بڑھیں. جی. تو باقی جو ہیں وہ باقی جو ہے وہاں کا ماحول، میں اس کی بھی بات کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو اب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ خاموشی کا اور بالکل وہ خیال نہیں کرتے. ٹھیک. باتیں کرتے ہیں آپس میں جی. اور جو ہے وہ 2-3 لوگ اکٹھے بیٹھ کے باتیں شروع کر دیتے ہیں جی. اور جناب وہ دوسرے اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا جی. ٹھیک. اور یعنی کہ عجیب وہ کوئی اتنا اچھا ماحول جو ہے لائبریریز کا وہ نہیں ہے. اور میں نے تو اس سلسلے میں تجویز دی تھی کہ کم از کم جو ہے وہ آپ اخبار جو ہے وہ کم از کم وہ زیادہ سے زیادہ اویلیبل کریں. ایون جو ہے آپ یہ جو جہاں ویٹنگ کوئی کرنی پڑتی ہے، لاری اڈے ہیں یا ریلوے اسٹیشنز ہیں، یہاں پہ جب بندے کو کچھ ویٹنگ کے لیے کچھ وقت گزارنا پڑتا ہے، وہاں آپ اسٹال اس طرح کوئی وہ ریڈنگ ڈیسک آپ لگا دیں، وہاں پہ اخبار رکھ دیں تاکہ لوگ آسانی سے اخبار کو کم از کم پڑھ سکیں نا. سمجھ گئے. پہلی بات تو یہ کہ اب ظاہر ہے کہ جب سے یہ انٹرنیٹ کا سلسلہ آیا ہے تو زیادہ تر لوگ اپنی اسکرین پہ ہی چیزیں دیکھ لیتے جو انہیں دیکھنی ہوتی ہے. اور لائبریریوں میں اخبارات تو آتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا اشارہ یہ ہے کہ ان کی کاپیوں کی تعداد بڑھا دی جائے اگر لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اخبار پڑھنے میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ لاری اڈوں پہ تو آپ کو پتہ ہے کیا ماحول ہوتا ہے، ہڑا ہڑی مچی ہوئی ہوتی ہے. اگر وہاں اخبار رکھ بھی دیے جائیں تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنے لوگ پڑھ پائیں گے. ہاں، پی آئی اے نہیں، سول ایویشن نے کچھ اس طرح کا سسٹم کیا ہوا تھا. میں نے تو صرف لاہور ایئرپورٹ پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کارنر بنایا ہوا ہے جہاں کتابیں لے کے یا اخبار لے کے آپ پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ ماڈل ظاہر ہے کہ یہ جو پرائیویٹ بس کمپنیاں ہیں بڑی یہ چاہیں تو یہ اسٹیبلش کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ساجد منظور صاحب ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کی توجہ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جو کہ مشہور ہے ڈی ایچ اے سٹی لاہور کے نام سے، جی اس کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. 2019 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ایک کافی بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا. 2010 کا یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا. تو اب ڈی ایچ اے نے ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے سن 2020 میں، اگر آپ نمبر نوٹ کر لیں، HRMA 81 آف 2020. جی. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کیس جب آن لائن سرچ کرتے ہیں تو اس پہ نہیں آتا ہے سپریم کورٹ کی لسٹ پہ. اچھا. لیکن اس کی ہیئرنگ لگتی ہے 6 مہینے یا 12 مہینے کے بعد. تو ہم ادارے سے تو ایک درخواست کرتے ہی کرتے ہیں. تو کیا مسئلہ کیا ہے جس کی یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، یا مقدمہ ہے یا جھگڑا ہے، کیا ہے مسئلہ؟ کیا ہے؟ ڈی ایچ اے سٹی نے درخواست دی ہے کہ پروجیکٹ کی سائٹ کو ری لوکیٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہاں پہ نئے LDA ماسٹر پلان کے تحت مزید زمین نہیں لے سکتے. وہ یہ ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب عدالت سے جو ہے وہ فیصلہ آنا ہے کہ اس کو نئی جگہ پہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. اس پہ ہیئرنگ ہوتی ہے. آپ کی معلومات کے لیے میں بتاؤں، آخری ہیئرنگ کی ڈیٹ جو لگی تھی وہ 12 ستمبر 2023، جی، جو کہ 15 مہینے کے بعد لگی تھی. ٹھیک. اور پورا دن
बाकी केस सुनने के बाद 2:30 बजे ये नहीं केस सुना गया और नई तारीख अभी नहीं लगी, और ये 2020 से एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो गुजारिश ये है कि अवाम के पैसे, एक प्लॉट हमें मिलना 2024 में जी, वो अब डिले हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि अदालत के पास वक्त नहीं है ये केस सुनने का। तो हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगता है, हमें वकील के पैसे देने पड़ते हैं, आने जाने का खर्चा होता है, कुछ, और पूरा दिन बैठने के बाद कोई नई डेट नहीं मिलती, और 15-15 महीने 6-6 महीने तक जो है वो उसकी कोई हियरिंग नहीं होती, तारीख पे तारीख पे तारीख। तो हमारा सिर्फ है, हालांकि जब हियरिंग ये लापरवाही नहीं है सरकार, ये सिस्टम है, ये ऐसे ही होता है। और आपका तो ये प्लॉट का मसला है, यहाँ हमारे यहाँ अभी तक नहीं आई खैर कॉल, लेकिन हर हफ्ते पेंशनर्स की कॉल आती है। पिछले 15 साल से 20 साल से उनके केसेस लगे हुए हैं, केसेस के फैसले हो गए, अपील का फैसला जो है वो नहीं हो रहा, आधे मर जाते हैं आधे जिंदा। अपील का भी फैसला हो गया, रिव्यू पिटिशन। तो ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और जिसे हम कहते हैं ना ये सिस्टम की खराबी, ये सिस्टम की खराबी नहीं है, सिस्टम डिजाइन ही इसी तरह हुआ है। जी, वो कहते हैं ना, इट्स नॉट अ बग, इट्स अ फीचर। या ये तो बहरहाल ये कि हमदर्दी की जा सकती है, दुआ की जा सकती है कि अदालत को रहम आ जाए। और जाहिर है कि आप कोई नाजायज़ मुतालबा तो लेके नहीं गए होंगे अदालत के सामने, तो ये मेरिट की बुनियाद पे जितनी जल्द फैसला हो उतना ही बेहतर होगा। थैंक यू फॉर योर कॉल। अली हसनैन साहब हैं मुल्तान से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, सब क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। खोलो साहब, आप ठीक हैं? बस सर। हाँ साहब, आपको सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ जी। आपने एक फिक्र लिखा था जब खान साहब रशिया गए थे, मैंने सारा पढ़ा वो, और वही कुछ हुआ। आप बहुत तलाश किया, दोबारा मिल नहीं रहा वो। दोबारा कौन सा फिक्रा था? आपने एक फिक्र लिखा था जब इमरान खान रशिया गए थे, जी। और आपने फिक्र लिखा था, और वो फिक्र हर बहस 100% क्या वो उनको याद नहीं है। जब ये यूक्रेन वार शुरू हुई थी और खान साहब वहाँ मौजूद थे रशिया में, फिक्रा क्या था? इस पे आपने फिक्र लिखा था कि अब इमरान खान के साथ ये कुछ होगा। हाँ, तो वो कुछ हुआ, और मैं उसको दोबारा बहुत तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ होगा आगे पीछे, क्योंकि वो दोबारा में मिला नहीं है। यार पता है, एक और सवाल है, वैसे एक चीज आपसे। अली साहब, एक चीज से आप थोड़ा सा मुतात रहें कि अक्सर मैंने इनके बनाए हुए फिक्रे भी देखे हैं। हाँ, तो अनलेस कि आपने इनके किसी कॉलम या इनकी अपनी ट्विटर या इनके अपने फेसबुक पर देखा है ना, तो इतना यकीन ना करें। अभी तक रूमी के अपनी शेर व शायरी कर रहा होता है यार। हाँ, कुछ होता है। बहरहाल वो बज़ाहिर है कि किसी बैकग्राउंड में होगा, सिर्फ फ़िक्रे की बात नहीं होती, वो कोई ना कोई उस पस मंज़र में एक फ़िक्रा आपको पसंद आ गया, थैंक यू सो मच। लेकिन वो अगर सियाक़ो सबाक़ आपको याद आ जाता तो मैं यकीनन आपकी कुछ मदद कर सकता था। एनीवेज, थैंक यू फॉर टुडे। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी पीर को दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।